راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ کا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتی ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش، شادمان اور مطمئن رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، یہ بات بڑی مشہور ہے جو ہم سب نے سنی ہوگی، اور ہم اکثر اس کا استعمال بھی کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن زندگی میں بہت دفعہ ہمیں ایسی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ اگر ہم گناہ کا راستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیں تو اس کے برعکس صلہ ملنے کی بجائے سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت یوسف کی زندگی کے بارے میں، کہ جب انہوں نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں جیل بھگتنی پڑی۔ پھر ہم ایسے دوستوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیں جو کوئی غلط کام کر رہے ہوں، یا پھر ان کے خلاف کھڑا ہونے کی جسارت کر لیں تو ہمیں قطع تعلقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر بہت سارے لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی بجائے بہتوں کی نظر میں ہم برے بھی بن جاتے ہیں۔ کافی تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے ایسی صورتحال، لیکن انسانوں کے برعکس اگر ہم غور کریں کہ خدا تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کی جو خوشنودی ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکامات کو جاننے میں اور ان کو ماننے میں ہے۔ اور خدا تعالیٰ نہ صرف ایسے شخص کو مبارک کہتے ہیں بلکہ اسے بہت زیادہ برکات دینے کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اور جب ہماری نظر اس بات پر ہوگی کہ انسان نہیں بلکہ خدا تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو پھر اچھائی کا، سچائی کا راستہ اختیار کرنے میں چاہے ہمیں مشکل ہی کیوں نہ نظر آئے، ہم ترجیح دیں گے کہ ہم اسی راستے کو اختیار کریں، کیونکہ اسی راستے میں ہماری بہتری اور بھلائی اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی سماعت فرمائیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ خداوند یسوع المسیح کا انجیلی بیان: تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتی ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم سن رہے تھے، اور ہمیں دنیا کے نمک کہا گیا ہے، اور نمک کا یہ کام ہے کہ وہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے، اور اسی طور پر ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بچانے کا سبب بنے، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم خود خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، خدا تعالیٰ کی قربت میں بڑھیں گے اور ترقی کریں گے۔ اور پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرمائیے۔ ہمارے ساتھ فون کال اور واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطے میں رہنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 031674776555۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں خط بھیجنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں ضرور آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اور ابھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہمارے سامعین کی جانب سے موصول ہوئے میسیجز۔ سب سے پہلا میسیج میرے پاس موجود ہے ٹکا خان سیال صاحب کی طرف سے، جو کہ سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ محترم جناب آکاش ایمینوئل صاحب، محترمہ عظما یونس صاحبہ، جوشوا بشیر صاحب، آداب و تسلیمات۔ پروگرام راہ زندگی نئے سال میں بھی بہت زبردست پروگرام پیش کر رہا ہے۔ قدرت کی کرشمے میں عظما یونس صاحبہ نے پرندوں کی ہجرت کے بارے میں بہت زبردست معلوماتی پروگرام پیش کیا۔ آکاش صاحب نے اچھے شہری کے ذمہ دارانہ رویے کے بارے میں آگاہی بہت زبردست طور پر فراہم کی۔ ڈرامہ چراغ راہ میں قائن اور حابل کے حوالے سے دنیا کی تخلیق، انسان کی پیدائش اور اماں ہوا کی تخلیق پر بہت اچھے انداز میں پروگرام پیش کیا گیا۔ ٹکا خان سیال صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور پھر ایک ایک سلسلے کے بارے میں جو آپ کو پسند آیا ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ چاہتے ہیں کہ اسی طور پر آپ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں میسیجز بھیجتے رہیں۔ ظفر اقبال صاحب، جن کا تعلق سیال کوٹ سے ہے، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی آواز میں سنا سلسلہ آئینہ بے حد پسند آیا، اور آپ کہتے ہیں کہ راہ زندگی پروگرام کی ٹیم کی کامیابی ہے کہ اتنے خوبصورت خاکے پیش کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے راہ زندگی سے اور سبھی دوست اسی طرح سے جڑے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ظفر اقبال صاحب، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے محبت بھرے فکرات کے لیے، اور واقعی ہم دل سے خواہش مند ہیں کہ آپ بھی اور دیگر تمام تر سامعین بھی اسی طرح سے پروگرام راہ زندگی سے جڑے رہیں۔ اسد مراد صاحب، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا ہے، کہتے ہیں بے حد پسند آیا، اور آپ ذکر کرتے ہیں کہ لسنرز کے پیغامات سن کر بہت اچھا لگا، اور جب پروگرام میں مجھے میرا نام سننے کو ملا تو دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ میرے پسندیدہ سلسلے قدرت کے کرشمے کو سن کر حیرت انگیز معلومات جاننے کو ملی، نغمہ بھی بہت پسند آیا۔ بہت شکریہ اسد مراد صاحب آپ کے اس میسج کے لیے۔ فیس بک پر پروگرام راہ زندگی کو سن کر تبصرے ہمیں موصول ہوئے ہیں، جن میں حافظ نعیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ روزانہ کی طرح PCRM سے آج بھی اپنا فیورٹ پروگرام جوشوا بشیر صاحب کی میزبانی میں سنا، بہت اچھا لگا۔ ابتدائی گفتگو نہایت سبق آموز تھی، کلام مقدس سن کر بہت برکت اور راحت ملی۔ RJ صفدر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عمدہ اور شاندار پروگرام۔ کالب عباس صاحب کہتے ہیں عادل مشتاق اینڈ شزرا ایمان playing well in this program by PCRM. Starting of program by Adil and Shizra Iman talks extremely well. Say salam to all of you. Thanks for sharing and updating. بہت شکریہ کالب عباس صاحب پروگرام راہ زندگی کے میزبانوں کو سراہنے کے لیے اور سلسلوں کو بھی پسند کرنے کے لیے۔ اور سامعین، ابھی ہم اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آپ کو لیے چلیں گے پروگرام میں آگے، کیونکہ ہمیں ابھی پروگرام میں سننا ہے بہت ہی معلوماتی سلسلہ معلومات کے رنگ۔ تو آئیے پھر مل کر اس سلسلے کو سنتے ہیں۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کے خطرے کے بارے میں۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ فی زمانہ ہماری زمین اور اس پر آباد تمام جانداروں کو بدلتے ہوئے قدرتی ماحول کے حوالے سے سنگین مسائل اور خطرات کا سامنا ہے، کیونکہ عام طور پر ہماری زمین کا ماحول ایک آرام دہ کمبل کی طرح کام کرتا ہے جو ہمارے ارد گرد گرمی کی صحیح مقدار کو برقرار رکھتا ہے۔ سامعین، امریکی صدر کینڈی نے کہا تھا کہ ہمارے زیادہ مسائل اور مصائب کا انسان خود ذمہ دار ہے، یہ مسائل انسان ہی کو خود حل کرنے ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی سے مراد بڑی دیر پا تبدیلیاں ہیں
جن کا پائیدار حل تلاش کرنا سب سے اہم ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے ماحول سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو فعال طور پر ہٹانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے انتہائی خطرناک موسمی واقعات اور ماحولیاتی نظام میں تبدیلی کے نتائج تیزی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ سامعین، ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے 1960 کی دہائی میں آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں اور اس حوالے سے ایک غیر سرکاری تنظیم گرین پیس کا قیام 1971 کو ہالینڈ کے ایک شہر میں عمل میں آیا۔ اس تنظیم کے بنیادی اغراض و مقاصد میں عالمی امن، قدرتی ماحول کا تحفظ اور جوہری تجربات کا خاتمہ ہے۔ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں بے تحاشا اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق پاکستان کی آبادی 2050 تک 300 ملین سے تجاوز کر چکی ہوگی۔ اس بڑھتے ہوئے ملک کو لاحق موسمی خطرات کا اندازہ چینی گیٹ وے اور پاسو کی طرح پگھلتے گلیشیئر سے لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں 20 برس قبل برف تھی، آج بہت سے حصے خالی ہیں۔ ماہرین 2015 میں پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگاہ کر چکے ہیں کہ آئندہ اشروں میں پاکستان کے شمال اور جنوب کے درجہ حرارت میں 3 تا 5 ڈگری اضافہ ممکن ہے، جس کے نتیجے میں بھیانک تباہی ہو سکتی ہے۔ غیر متوقع بارشیں، سیلاب، خشک سالی، لینڈ سلائیڈنگ، زلزلے، زیر زمین پانی کی سطح میں تشویشناک حد تک کمی، پگھلتے ہوئے گلیشیئر موسمی تبدیلیوں کی واضح علامات ہیں۔ مگر دنیا جس مسئلے کو دہشت گردی سے بھی بڑا قرار دے چکی ہے، اس پر پاکستان میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جو اس ملک کا قومی المیہ ہے۔ جبکہ سامعین، بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ایک گاؤں میں قائم ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، بلکہ ان کے والدین سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پودا لگائیں اور درخت بننے تک اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں، جب تک ان کا بچہ یہاں سے اپنی پرائمری تعلیم مکمل نہ کر لے۔ اگر اس دوران کسی وجہ سے پودا مر جائے تو والدین کو اس کی جگہ دوسرا پودا لگانا ہوتا ہے۔ اس اسکول میں نئے داخل ہونے والے کم از کم 35 بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 4 سے 5 سال ہیں، جبکہ اس اقدام سے متاثر ہو کر پچھلے 1 سال کے دوران اسی گاؤں میں 700 سے زیادہ نئے پودے لگائے جا چکے ہیں، جو کہ ایک امید افزا بات ہے۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حکمت عملی سے جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے، وہیں بچوں کے والدین عزت نفس کے ساتھ ایک اچھے کام میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ نئے درختوں کی بدولت ماحول کو پہنچنے والا فائدہ ان سب کے علاوہ ہے۔ سامعین، اقوام متحدہ نے اپنے ماحولیاتی پروگرام میں 1989 سے پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے جو سمندروں میں پانی کی بلند ہوتی ہوئی سطح کے باعث خطرات سے دوچار ہیں۔ ویب آف سائنس کے مطابق واٹر ٹاور آف ایشیا، ہمالیہ، ہندوکش اور کراکرم قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بعد برف کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، اور یہی پہاڑی سلسلے دریائے سندھ کی روانی کے ضامن بھی ہیں۔ پاکستان کو 2 طرح کے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشیانوگرافی کے سربراہ آصف انعام کی تحقیق کے مطابق کراچی کے علاقے ملیر کے کئی حصے زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ 2050 تک سندھ میں ٹھٹھا اور بدین پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ ماہرین ماحولیات متعدد مرتبہ اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافے کے باعث 2060 تک 2 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر کراچی زیرآب آ سکتا ہے۔ سندھ سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں سمندر کی سطح میں اضافہ، زیر زمین پانی میں کمی، خشک سالی، سیلاب اور دیگر موسمی تبدیلیوں سے جڑے مسائل کی وجہ سے ہزاروں گھرانے ہجرت کر چکے ہیں، جبکہ متعدد گھرانے مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آفت زدہ علاقوں میں بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کا سلسلہ ہمارے لیے معلوماتی ثابت ہوگا۔ سامعین، معلومات کے رنگ سلسلہ ہم نے سماعت فرمایا اور بڑی ہی اچھی معلومات دی جا رہی تھی
ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए शजरकारी को परवान चढ़ाने के ताल्लुक से उम्मीद करते हैं सिलसिला आपको खूब पसंद आया होगा। और प्रोग्राम के आगाज में हम बातचीत कर रहे थे अच्छाई के रास्ते को चुनने और फिर मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बारे में, लेकिन ये कि इसका अजर बहुत बड़ा है क्योंकि खुदा ताला की नज़र में हम मकबूल ठहरते हैं, पसंदीदा ठहरते हैं। और कलाम मुकद्दस में इस बात का भी जिक्र हमें मिलता है कि चौड़े रास्ते पर चलने वाले, खुले रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत सारे हैं, यानी कि ऐसे लोग जो दुनिया के देखा देखी काम करते हैं, जो सभी करते हैं, लेकिन तंग दरवाजे से दाखिल होने वाले थोड़े लोग हैं, यानी वो जो नेकी के, सच्चाई के, अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं खुदा ताला की मर्जी को पूरा करने के लिए। और ऐसे ही वो लोग हैं जो हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं। सामाईन, आइए अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ें और समाअत फरमाएं सिलसिला आप बीती। जी, मेरा नाम औरंगजेब है। मैं आज आपके साथ एक छोटी सी कहानी जो है अपनी शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझ पर 5 साल पहले गुजरी थी। मैं एक जगह पर जॉब करता था जहाँ पर मेरी सैलरी तकरीबन कोई 7,000 के करीब थी, और गुजरते वक्त के साथ वो सैलरी तो बढ़ती गई, लेकिन अखराजात जो थे वो उससे ज़्यादा बढ़ते गए। उसी सैलरी में मेरी शादी भी हो गई और एक बेटा भी हो गया। तो शादी के कुछ अरसे के बाद मुझे उस जॉब से जो था निकाल दिया गया किसी एक छोटे से इशू की वजह से। तो जिस दिन मुझे जॉब से निकाला गया उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे, और मैं जो अपने घर गया और अपनी वाइफ को जाके बताया कि भी मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं और मुझे जॉब से यहाँ से निकाल दिया गया है। तो वो उस वक्त बड़ा परेशानी का एक सामना जो था करना पड़ा, बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस हुई। तो मुझे कहा गया कि आप वेट करें, हो सकता है कि आपको वहाँ पे दोबारा वापस बुला लिया जाए और आपको दोबारा वो जॉब पे रख लें। लेकिन 1-2 दिन गुजरने के बाद मुझे वहाँ से कोई कॉल नहीं आई। तो मुझे दोस्तों ने और सब ने मशवरा दिया कि आपको मूव ऑन करना चाहिए और आगे कहीं और जॉब की तलाश करनी चाहिए। तो मैंने किसी और जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया, और जब मैंने जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ी, और ट्रेनिंग का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा था और तकलीफ़दा भी था, जो मैं सारी बातें यहाँ पर नहीं बयान कर सकता। तकरीबन 2 से 2.5 माह के करीब जो थी वो मैंने ट्रेनिंग की, लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान जो मेरा खर्चा था और मेरे पास जो पैसे थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। जिस तरह से मुझे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करनी थी वो मैं नहीं कर पा रहा था। मैं यहाँ पे बयान भी नहीं कर पा रहा कि मैं किस तरह से सारी बातें बयान करूँ आप सबको। लेकिन उस दौरान मेरी वाइफ ने भी मेरी बहुत हेल्प की, और उसने कुछ पार्लर का काम किया, कुछ वहाँ से अर्निंग की। लेकिन एक तकलीफ़दा टाइम तब आया जब मुझे अपने कुछ जहेज़ के कपड़े, जो बरी के कपड़े जिसे कहते हैं, वो सेल करके गुजर बसर करना पड़ा। और उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ़ का टाइम तब महसूस किया जब पैसे ज़्यादा ख़त्म हो गए, और मुझे अपने बेटे की एक रिंग थी जो उसको बर्थ के दौरान मिली थी, मुझे वो भी सेल करनी पड़ी। लेकिन वक्त तो गुजरता गया, हालात वो बेहतर होना शुरू हो गए। मेरी पहली सैलरी जो थी वो 26,500 रुपये आई, और उस सैलरी के साथ मैंने पहली बाइक परचेज़ की। फिर दूसरी सैलरी मेरी 50,000 के करीब आई। फिर उसके बाद वो बढ़ती गई 70,000 तक, 80,000 तक, फिर वो 1 लाख के करीब भी पहुंच गई। लेकिन ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसको चाहिए कि उसे बुरा वक्त ना समझे, उसे एक अच्छे वक्त की निशानी समझे, उसे पॉजिटिवली ले और उसको अपने ऊपर हैवी ना करे, और एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करे, पुरअज़म रहे और अपने अंदर जो स्किल हैं उसको यूटिलाइज़ करे। जब उस सैलरी पर मैं काम कर रहा था तो 18,000 मेरी सैलरी थी। बड़ी मुश्किल से उस पर जो था वो गुजर बसर हो रहा था। अगर वो सैलरी पर मैं लगा रहता तो शायद मैं अपने तमाम घर के मसाइल हल कर ना पाता, और बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी जो थे इसी काम की वजह से जो थे ना वो शुरू हो गए थे, क्योंकि अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। अगर वो मैं जॉब ना छोड़ता, अगर दूसरी जॉब पे मैं ना जाता, अपना लोहा ना मनवाता, तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना पहुंच पाता। इस तरह से मैं आज अच्छी अर्निंग ना कर पाता और अच्छे तरीके से अपने घर का गुजारा ना कर पाता। सामाईन, खूबसूरत आप बीती हमने सुनी, और मुश्किलात में से भी जब हम गुजर रहे होते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि खुदा ताला का हाथ हमारे ऊपर होता है। ज़रूरी बात यह है कि हम मायूस ना हो और इंसानी तौर पर अपनी काविश जारी रखें, खुदा ताला पर
तवक्कुल करें और ये बात यकीनी है कि हम मुश्किल में से बाहर आएंगे, और जब हम बहाल हो जाएंगे वहाँ पर जहाँ हमारे अंदर मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना करने के लिए दलेरी होगी, हमें पता होगा कि हम इस सूरत हाल का सामना कर सकते हैं, वहीं पर खुदा ताला की ज़ात पर हमारा तवक्कुल और ज़्यादा मजबूत होगा। आइए सामाइन, अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पर झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हजूर और करें दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपके रहम करम और तर्स के लिए, आपकी मोहब्बत और वफादारी के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन पाक खुदा, इल्तिजा करते हैं हमें तौफीक बख्श दीजिए कि हम भी हर तरह के हालात में आपके साथ वफादार रहें और हमेशा तरजीह दें आपकी मर्जी को चुनने को। खुदावन पाक खुदा, अपने तमाम तर सामाइन के लिए, इनके घरानों और ख़ानदानों के लिए बरकत और तरक्की की दुआ करते हैं। अपने मुल्क पर भी आपके हाथ को मांग लेते हैं। हमारी इस इल्तिजा को कबूल कीजिए। खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेज़बान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।